خلاف امر اللہ و رسولہ نزلت فی عبداللہ بن جحش و اختہ زینب خطبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی زید بن حارث، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے نا. ہاں اس میں کوئی سند نہیں ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کوئی سند نہیں ہے. تو سند کا کیا مجھے مطلب تھوڑا ہوتا ہے؟ سمجھ، فرق، ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھا یہ دیتا ہوں آپ اچھا، کو، غور کرنا. ہاں یہ اچھا ہو گیا. یہ ہے وہ سوال جو آپ کو کرنا ہے. تو اس سے پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ اس سے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک اسکرپٹ پڑھ رہے ہو اور اس کو فالو کر رہے ہو. اس سے ہمارا چونکہ ایکسپیرینس برا رہا ہوا ہے، مگر چلو کوئی بات نہیں. تو یہ غور کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تفسیر ہو یا حدیث ہو، ان دونوں چیزوں کے اندر آپ کو سند کو دیکھنا ہے. سند کسے کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں یہ بات کس نے بیان کی ہے. مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہو، جیسے میں ابھی پوچھوں آپ نے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے کہا تفسیر جلالین، یہ ہو گیا کتاب کا ریفرنس. جب میں ٹھیک ہے، پوچھوں سند، تو سند کا مطلب ہوتا ہے جو بات آپ بیان کر رہے ہو اس کا وٹنس کون ہے. اب جو جلالین جو ہے، یہ دو جلالین، یہ نام ہے جلال الدین، ایک سیوطی ہیں اور ایک محلی ہیں. جلال الدین المحلی اور ہاں جلال الدین برابر، سیوطی، دو امام ہیں. ان کے نام سے منسوب ہے جلالین. آدھی ایک نے لکھی، آدھی ایک نے لکھی، ٹھیک ہے نا، دونوں کا کولیب یہ کام ہے. تو سیوطی جو ہے وہ بھی 9ویں صدی کا امام ہے، ٹھیک ہے. محلی جو ہے وہ بھی 9ویں صدی کا امام ہے. یہ 8ویں اور 9ویں صدی کے امام ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، سوری، ہجرت کے قریباً کوئی 700 سال بعد آئے ہیں، 700-800 سال بعد، ٹھیک ہے. تو جب یہ 700-800 سال بعد لوگ آئے ہیں، ان کو کس نے بتایا کہ جی بند کمرے کے اندر اللہ کے رسول آئے، زید بن حارث نہیں تھے، آدھا کپڑا گر گیا، آدھا اٹھ گیا، دیکھا؟ کوئی کام کی بات کرو. یعنی یہ ہے کہ ریحان آج سے 200 سال پہلے کے بندے کے بارے میں یہ کہے وہ جی آیا تو اس نے یہ کیا وہ کیا، بھائی پوچھیں گے کہاں ہے، کس نے کہا ہے. تو یہ اسے کہتے ہیں سند. سند پھر ہونی چاہیے متصل. متصل کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی کس سے بات کر رہا ہے وہ یہ بات کس سے سنتا ہے. آپ نے یہ بات کی، آپ نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس کی سند ہوتی ہے. اسلام کا کمال یہی ہے کہ اسلام دوسرے دھرموں کی طرح منہ اٹھا کر ہر بات آگے نہیں کرتا، بلکہ اس کے پاس سند موجود ہے. جب سند متصل ہو جائے تو پھر چیک کیا جاتا ہے کہ کیا یہ مرفوع ہے، یعنی اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے، اور پھر چیک کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے. صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عادل ہیں، ضابط ہیں، عدل و ضبط چیک کرتے ہیں، جرا نہ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ راوی اس میں ٹوٹا تو نہیں ہے، کہیں گرا تو نہیں، کوئی جھوٹ بولنے والا تو نہیں، کوئی بد ٹھیک ہے. تو کلامی کر، تو یہ ساری چیزیں. ٹھیک ٹھیک ہے، تو ٹھیک ابھی ہے. میرے پاس احسان البیان بھی ہے، تو میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر میں کون سی کیا کہتے ہیں تفسیر کو پڑھوں؟ احسان البیان ہے میرے کوئی پاس، کیا وہ صحیح ہے؟ آپ نے ایک، ہاں آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، ایک چیز ہاں، ذہن میں رکھنی ہے، دنیا کی کوئی بھی تفسیر ہے نا، ہوں، آپ اس کو شوق سے پڑھیں. یہ پیٹ رول اپنے پاس رکھنا ہے کہ جو بھی چیز لینی ہے نا، کیونکہ آپ واپس ریوائیو ہو رہے ہو پڑھنے کے لیے. تو میں ہوں، جب واپس آیا تھا اسلام کی طرف، تو میں نے اپنا ایک اصول شروع سے بنا لیا تھا. ہوں، اب جتنے لوگ ہیں نا، جتنے لوگ ہیں جو مجھے پرانا سنتے ہیں، ان کو میری عادت کا پتہ ہے. میں کوئی بھی چیز سند اور ریفرنس یا اس کی اتھینٹسٹی کے بغیر ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں. یہ میں نے اپنا اصول بنایا. کچھ بھی پڑھو، پھر ڈر کیسا؟ جب آپ ریسرچ مینٹالٹی ہوتی ہے نا آپ کی، پھر آپ ہاں، ہر کتاب کی آل بول کو کوٹ نہیں کرتے ہو، پھر آپ کوشش کرتے ہو میں اس کو سمجھوں، اس کی سند ٹھیک، کہاں ہے، کتنا ہے. پھر علماء سے سوال کرو، کیا اس کی سند ٹھیک ہے، کیا یہ صحیح ہے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اس سے آپ کو ٹھیک، آپ کے اندر چینج نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اوکے، ٹھیک، ٹھیک ہے، کوئی بھی پڑھو تفسیر، میں آپ کو کبھی بھی نہیں روکوں گا. قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، حدیث پڑھو، تشریح پڑھو، جو پڑھنا ہے، مگر اپنا اصول ایک دل میں بنا لو کہ جو چیز پڑھوں گا اس کی اتھینٹسٹی چیک کروں گا، اس کی سند ہے ریسرچ کر کے. بھائی یہ طریقہ اپنا لو، پھر ڈر ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اوکے، ٹھیک ہے. بس ایک اور سوال تھا لاسٹ میں میرا چھوٹا سا، ہاں اگر جی ٹائم ہو آپ کے پاس تو. جی 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 جی، کوئی بات جی، نہیں، آپ کر لو. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے ریلیٹڈ تھا. میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، مگر یہ میرا اپنا سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی نکاح کے وقت وہ 6 سال کی تھی، اور جب رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ آلریڈی مینسٹریشن کی ایج پہ پہنچ چکی تھیں، اور نبی کی عمر جو ہے وہ 50 سال کے اوپر تھی. تو میرا یہاں پہ بس یہ سوال تھا کہ نبی نے جو کیا وہ ہمارے لیے ایک آئیڈل ہیں، ایک انفلوئنسر ہیں. تو آج کل کے لوگ پھر اگر ہم بھی وہی عمل کریں تو وہ ایک سنت ہی ہو گئی نا، وہ تو لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ زبردست زبردست سوال. یہ وہ سوال ہے جو ایٹ دی اینڈ بچتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے حوالے سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جتنے اعتراضات ہیں نا، یعنی حضرت عائشہ کے ٹاپک کے اوپر، وہ ہاں، سب جو ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور اس کا بھی دیا گیا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا دیا نہیں گیا ہوا. مگر ہوں، یہ ایک سوال
یہ جو آپ نے پوچھا ہے. اور ایک دوسرا سوال عام طور پر ملحدین پوچھتے ہیں, کیا تم اپنی بیٹی کی 50 سال سے اوپر کے بندے کے ساتھ کرواؤ گے 6 سال کی بچی کی؟ اس طرح کر کے سوال پوچھتے ہیں اگر سنت ہے تو. یہ جو دو سوالات ہیں نا, ان کا جواب میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں, دونوں کا ویسے دیا جا چکا بارہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر وہ پہلو قابل عمل ہے, غور سے سنیے گا, ہر وہ پہلو قابل عمل ہے اور کرنے کا ہے جس کو آپ نے حکمن اپنی امت کے اوپر نافذ کر دیا. اس کے علاوہ آپ کا کوئی عمل جس کو آپ نے اپنے اختیار میں, یعنی اس کو یہ سمجھے کہ جیسے آپ نے انفرادی طور پر ایسے طور پر کیا کہ جو حکمن شریعت کا حصہ بن کر ہمارے اوپر نہیں آیا, اس کی وجوب کی یا اس کے حکم ہونے کی ہمارے اوپر پابندی نہیں ہے. یہ آپ نے سمجھنا ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میں آسان کر دیتا ہوں, آسان بھاشا کے اندر. مثال کے طور پر اسلام نے کیا ایج واجب کی؟ نہیں. اسلام نے کہا جو ایج سٹینڈرڈ ہے, جو ایج مناسب ہے, جو مرضی کی ایج ہے, جس میں ماں باپ راضی سمجھیں, بچے راضی سمجھے, شادی کر لیں. کوئی 10 سال کی عمر میں کرے, کوئی 12 سال کی عمر میں کرے, کوئی 18 سال کی عمر میں کرے, کوئی سٹینڈرڈ کے دنیا کے ماڈرن سٹینڈرڈ کے مطابق چلے. اسلام کو کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے. آج مثال کے طور پہ 18 سال منیمم ایج رکھنے کی بات کرتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, اسلام کو اس سے بھی کوئی دقت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں آگے. ایج کوئی بھی میٹر نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ سے شادی کی وہ واجب نہیں تھی, نہ حکم تھی, بلکہ اختیار تھا. اختیار تھا. اس لیے آج کے دور میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہٹ کر کوئی نارمل طریقے سے کرنا چاہتا ہے, اس پر گناہ نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یعنی ایسی چیز پر عیب آتا, یہ غور سے سننا جملہ جو بولنے لگا, ایسی چیز میں عیب آتا جس کام کو چھوڑنے کو جو اللہ کے رسول نے واجب کیا ہو. مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے شادی کرنے کو واجب کہا ہے, عمر واجب نہیں ہے. تو آج کے دور میں جو شادی نہیں کرے گا وہ عیب والا ہوگا, وہ غلط کر رہا ہے. یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے اس مسئلے کے اندر سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کا واجب کیا ہوا حکم اور اللہ کے رسول کا کھلا اختیار چھوڑا ہوا جو حکم ہے, اس میں آج کے دور میں اگر کوئی اس کو نہیں کرتا تو وہ عیب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی کوئی سنت چھوٹ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام میں کوئی نقص آ گیا. یہ سمجھنا ہے. دوسرا نقطہ جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے, قرآن نے ایک سٹینڈرڈ دیا ہے جس کو بولا جاتا ہے معروف. المعروف ایک ہوتا ہے المنکر اور ایک ہوتا ہے المعروف. معروف کا مطلب ہوتا ہے عرف سے نکلا ہے, عرف کا مطلب ہوتا ہے سٹینڈرڈ. سٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو کنٹمپریری آپ کے حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں. قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ زندگی گزارو جو کہ سٹینڈرڈ کی لائف ہے. مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر چھوٹی ایج کی شادی نہیں مناسب سمجھی جا رہی, چونکہ اسلام میں واجب نہیں ہے, ہم نہیں کریں گے. اس سے اللہ کے رسول کی مکمل پکچر جو ایز اے نبی آتی ہے اس میں کوئی عیب نہیں آتا. عیب تب آتا جب اللہ کے رسول نے کہا ہوتا شادی کرنی ہی اس ایج میں ہے, واجب کرتے, اور آج پاسبل نہ ہوتی تو ہم کہتے کیسے رول ماڈل ہے, کیسے فالو کریں گے ان کو. آج اللہ کے رسول نے بڑی ایج کی عورت سے شادی کی, اللہ کے رسول نے سیم ایج کی عورت سے شادی کی, اللہ کے رسول نے چھوٹی ایج کی عمر سے شادی کی, مڈ ایج کی عمر میں بھی شادی عورت سے کی, بیوہ سے کی, مطلقہ سے کی, کواری سے بھی کی. آج مجھے بتاؤ تینوں چیزوں کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں. کوئی کواری سے شادی کرتا ہے, اللہ کے رسول نے سنت طریقے پر عمل کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ بیوہ سے شادی کرتا ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ متعلقہ کے ساتھ ڈیورسی کے ساتھ کرتا ہے, اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کر رہا ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول ایز اے رول ماڈل, یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ پورا نہ ہو تو آپ کا رول ماڈل نیچے نہیں گرتا, وہ واجب ہوتا تب گرتا. بس یہ نقطہ ہے سارا سمجھنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بس ایک چھوٹا سا کوشچن تھا, اجازت دیتا ہوں لاسٹ میں. جی ہاں, جی جی. تو قرآن میں جو ہے سورہ نمبر کیا کہتے ہیں سورہ الذریات کے اندر 51-47 آیت نمبر میں, تو یہاں پہ جو ہے وی بلڈ دی یونیورس وچ کریٹ سورہ کون سی, سورہ کون سی؟ سورہ الذریات. الداریات. جی 51ویں سورہ اچھا, 47 نمبر یہ آیت. داریات نہیں ہوتا, آپ دریت. مسلمان رہے ہوئے ہیں, داریات کرسچن مشنری پڑھے تو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا دریت. ضعیف کو ضعیف, یہ سنے ذرا غور سے, پہلے سن لیں کیونکہ مجھے بھی بیچ میں اپنا بھی تو معاملہ کرنا ہے نا. تو الضعیف یہ مسلمان نہیں کہتا, یہ کرسچن مشنری کہتا ہے. الداریات یہ کرسچن مشنری کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے,
مسلمان نہیں کہتا, اچھا مسلمان بھائی, کہتا ہے الزاریات, ٹھیک ہے, اچھا, الزاریات. اور ضعیف کو کہتا ہے ضعیف, ضعیف, ٹھیک ہے, ضعیف نہیں, ضعیف ٹھیک ہے, بھی پڑھتے ہیں جیسے کئی یہ, لوگ, ٹھیک ہاں ہے, اچھا ٹھیک ہے, ہاں, تو ضعیف, ٹھیک ہے, ضعیف اور ڈی کے ساتھ, کیونکہ وہ نارمل ڈی, یہ دیکھیں ایسے نہیں پڑھتا, یہ دیکھیں اپنی اسکرین پر ایسے نہیں پڑھتا وہ. Oh, no. My English is good enough, but my Arabic is very daif. But my Arabic is very daif. But my Arabic. اچھا ٹھیک. ہاں ہاں, اس طرح یہ خیال رکھنا آپ نے, الزاریات. جی پڑھے. جی تو ٹھیک ہے, یہاں پہ جو بھائی یونیورس جو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے وہ سما ورڈ کا کیا گیا ہے, اور بہت سی جگہ قرآن میں جو ہے سما کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ یونیورس کیا گیا ہے, بٹ عربک میں یونیورس کو کون کہا جاتا ہے؟ تو میرا بس یہ بولنا تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ سما کا مطلب جو نیلا آسمان ہمیں دکھتا ہے ایٹماسفیئر ارتھ کا, اس کی بات کی جا رہی ہے یا یونیورس کی بات کی جا رہی ہے؟ کانٹیکسٹ میں پتا چلتا ہے, کانٹیکسٹ سے. سما ورڈ جو ہے وہ ایک بڑا ورڈ ہے, کون اسپیسیفک ورڈ ہے. سما ہر چیز کے اوپر بولا, بس آپ کی چھت ہے نا, اس کو بھی سما بول سکتے ہیں. سما ورڈ جو ہے سموو سے نکلا ہے, سموو, کچھ سمی سے یا سموو, سمی یہ نہیں, سموو سے ہی, سین میم واو, سموو سے. یہ بلندی کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی بادلوں کے اوپر بھی سما کا ورڈ بولا گیا ہے, بلندی کے اوپر بھی سما کا ورڈ بولا گیا ہے. تو چونکہ وہ چیزیں انسان کے ریلیٹیولی دور ہیں, جیسے کہ یونیورس ہے, کاسموس ہے, وہ آپ کی پہنچ سے دور ہے, بلندی ہے, تو وہ آپ کو اس طرح فیل, یعنی یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو جی کانٹیکسٹ میں یہ سوال میرے مائنڈ میں اس لیے تھا کیونکہ میں نے جب پرانے ٹرانسلیشن دیکھے نا بھائی, تو وہاں پہ اسکائی ورڈ یوز کیا گیا ہے, اسکائی سما کے لیے, اصل میں لیکن ٹرانسلیشن, لیٹسٹ ہاں ٹرانسلیشن میں یونیورس کیا گیا ہے. تو جی, اسی لیے میں پوچھ رہا تھا کہ اس کی وجہ زبردستی میں مطلب بتاتا ہوں. سائنس کو گھسایا جا رہا ہے کہ قرآن میں؟ نہیں, میں زبردستی آپ نکالتا ہوں, ٹینشن نہ لیں, جو گھس گیا ہے اس کو میں زبردستی نکالوں گا, ٹینشن لینی. یہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے اصل میں, سمجھنا یہ ہے کہ ہر ٹرانسلیٹر کوشش کرتا ہے کہ جو ماڈرن ٹائمز کے لوگ ہیں ان کی لینگویج میں بات کرے, ٹھیک ہے. آپ کا اعتراض یہ تب ہوتا ہے کہ زبردستی جب سما ورڈ اس چیز کے لیے استعمال نہ ہو, یونیورس کے لیے. سما ورڈ ہر بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, عربک زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ فصیح و بلیغ ہے. آج کی ٹرانسلیشن ہو یا پرانی ٹرانسلیشن ہو, کمال یہ ہے کہ عربک ورڈ کے اندر نقص نہیں نکل سکتا اس ٹرانسلیشن کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو تب آپ کو لگتا, اب چونکہ ماڈرن ڈے ہے, یونیورس کی ٹرم استعمال ہو رہی ہے, پہلے ہیونس یعنی اسکائز کو ہیونس بھی بولا جاتا تھا نا, ہیونس, ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی, یہ ہیونس بولا جاتا تھا پرانے ٹرانسلیشن میں, اب یونیورس بول لیا. تو یہ ایک لٹریچر کی بات ہے, اتنا زیادہ مین نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کیڑا جسے کہتے ہیں, کیڑے باز. تو امی کے لیے دعا کیا کریں, تھوڑا سا ٹائم اس طرف بھی لگائیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے میرا بھائی. اجازت دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے 3 سوال تھے. ٹھیک ہے, ایک اور چیز صرف. ہاں, نہیں ریحان بھائی, پتہ کیا بات ہے, نہیں میں نے آپ کو پکڑا ہے. میں سوال نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں بھی جانتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. بس جی جی, کچھ آپ مجھے ایڈوائز کریں کہ میں کس طرح سے, مطلب نہیں کیا اسلام کے قریب آؤں میں, سچ میں کیا بولوں. پڑھیں, ریسرچ کریں اچھے سے, یہی ہے سوال. زیادہ سے زیادہ سوال سوچیں, زیادہ سے زیادہ سوال کریں, ہمارے پاس آئیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. سوال سوچیں, ریسرچ کریں, ریفرنسز نوٹ کریں, کھوج کریں, کیونکہ آپ کی نیچر جو ہے نا وہ ہے کرٹیک والی, کرٹیکلی دیکھتے ہیں چیزوں کو. I تو think I have had enough. کیا ہوا, I think میں ریورٹ ہونا چاہوں گا. ریورٹ ہونا چاہیں گے؟ جی کمال ہے یار, میں نے آپ کے سوالوں کے جو جواب دیے ہیں, آپ بڑے سیٹسفائی ہو گئے جلدی. میں کیا بولوں بھائی, میری مورالٹی کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. بہت پریشان ہوں ارے جب سے میرا اسلام بھائی, چھوڑا ہے. ارے میرا بھائی ریلیکس رہیں, کیا ہو گیا میرا بھائی, او میرا بھائی, او میرا بھائی, ٹینشن نہ لینے, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے, پریشان نہیں ہو میرا بھائی, ریلیکس کریں, ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک, تو اب میں اہل حدیث کو فالو کروں, سنی کو یا تبلیغی, بس اتنا ہی پتا ہے. ہاں, یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. تو اسی ہاں لیے آپ نے کرنا ہے کہ تھوڑی دیر آپ نے رونا ہے, اور اس کے رونے کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ کے آنسو خشک ہو رہے ہیں, تو پھر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جی میں جمعہ کو آنے کی کوشش کروں گا. کس کے؟ نہیں, ابھی جمعہ کے دن. اچھا نہیں, اچھا ابھی نہیں جا رہے آپ, ادھر ہی ابھی میرے پاس ہے, ٹھیک ہے.
تو رو لیں جب آنسو خشک ہوتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کس کو فالو کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے جی بھائی، ریورٹ ہو گیا دستی، واہ جی واہ۔ اچھا ٹھیک ہے بتائیں آپ۔ آپ نے تو مجھے بھی ایموشنل کر دیا یار۔ ایکچولی مجھے خراب بھی بہت لگا، کافی سارے لوگ کمنٹس میں مجھے ہندو بول رہے تھے، کافی لوگ نہیں چڑھا وہ بھی بے رہے تھے، فکر ہیں، مجھے بہت نہیں وہ خراب بے لگا فکر ہیں، کیوں؟ ہاں نہیں بے فکر ہیں، وہ کیونکہ کہتے رہتے ہیں، وہ سب کچھ کہتے رہتے ہیں۔ اگر میں کنفیوز ہوں پوری سنسیئرٹی کے ساتھ بس سوال کے جواب چاہتا ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ نہیں بالکل سوال کے جواب، اسی لیے تو میں نے کہا زیادہ سے زیادہ سوال سوچنے، آپ نے زیادہ سے زیادہ سوالات بنانے ہیں، مگر کم بخت ریفرنس چاہیے اب آپ کو۔ آپ کے ساتھ مسئلہ یہ پڑ گیا نہیں کہ میں نیکسٹ آپ ٹائم آؤں گا تو ریفرنس لے کر آؤں گا، الداریات، لیکن ہاں الداریات اور ہاں الضعیف ان دونوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ٹھیک یہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے ضعیف اور داریات کے اوپر، اور دوسرا تفسیر جلالین کے اوپر آپ نے ریسرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کرنی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد آپ تھوڑی دیر بعد روئیں، تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط۔ یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ ٹھیک ہے۔ سو جی آئی جی تھنک، ہاں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو آئی تھنک میں نے کافی دنوں سے جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، لمبا وقت ہو گیا، تو آپ پڑھو گا انشاءاللہ پرسوں۔ نہیں وہ نا وہ اس کا رک جائیں، اس کو نہیں ابھی نہ شروع کریں، اچھا نہیں اس کو نہ بھی شروع کریں۔ ہاں اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ ایک ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، میرے ساتھ آپ نے ای میل میں رابطہ کرنا ہے، تو اچھا وہ جب میں آپ کو گرین سگنل دوں گا پھر آپ نے جانا ہے جمعے کی نماز میں، ٹھیک ہے۔ تو سوری اس میں آپ نے کرنا یہ، ہاں اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ جمعے کی نماز کے لیے پہنچیں، ہاں آپ نے آخری صف میں کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آخری ٹھیک ہے صف میں، آخری صف میں جیسے ہی آپ لوگ سلام پھیریں، آپ نے جھولی اٹھا کے وہاں کہنا شروع کر دینا ہے کہ دیدی کا کڈنی فیل ہو گیا ہے تو پلیز 100 روپیہ جمع کراتے جائیں، ٹھیک ہے۔ جمعے کی نہیں نماز کے بعد میں دن بتاؤں گا جب زیادہ لوگ ہوں گے، وہ والی مسجد کے باہر، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا آپ کیوں کے کروں پیسے گا کٹ میں؟ ہو جائیں۔ ہاں نہیں وہ اگلے جمعے میں بتاؤں گا، آپ نے مجھے ای میل کرنی ہے اگلے جمعے، تو وہ آپ نے اٹھانا ہے ایسے، اور آپ نے کہنا ہے دیدی کی کڈنی ہو گئی ہے فیل، تو لہٰذا مجھے 100 روپیہ اکٹھا کر دیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ ہاں یہ ای میل میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ای میل دیکھ لیں میرا بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ میرا ای میل ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گا جب جس مسجد کے اندر زیادہ لوگ آئیں گے۔ یہ دیکھیں ای میل، یہ دیکھیں جی میرا بھائی، بہت شکریہ۔ امیر بھائی یہ چلا گیا یا آپ؟ ہاں جی یہ وہ چلا مسجد میں بھاگ گیا ہے، وہ مسجد میں اس نے کہا وہاں چندہ بہت مل رہا ہے، میں ادھر جاؤں، کل کا اچھا جاتا ہوں آج جاؤں، میں چبلا پہ ماردا سی، چبلا پہ ماردا سی۔ امیر بھائی میں اس کو پہچانا نہیں ہوں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے جب وہ ٹاپک اٹھایا نا تو جی جی یہ بہت پکھنڈی ڈرامے باز تھی، اس لیے میں نے مطلب یہ کہا تو ساری تفسیرہ چھڈ، جب میں نے کہا نا لا- تفسیرہ تو چھڈ تفسیرہ، یہ ایکٹنگ کر رہا تھا اور کیا کہا علی یار بھائی، آپ بھی سادے میری طرح، وہ ڈرامے بازی کر رہا تھا، کیا ہو گیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہاں مجھے کہتا ہے جی میں ابھی، یار میری بات سنو، میں کوئی جو ہے نا کوئی دال کھا کے جو ہے نا وہ بڑا ہوا ہوں بھائی، ہم بیف کھانے والے لوگ ہیں۔ اس نے پتا کیا ہے، سوال جی ادھر جی ادھر کے پوچھ کے نا، نہیں اچھا یہ کر کے چلیں جی میں ریورٹ ہونا چاہتا ہوں، ساتھ ہی ہاں بڑا جدا ہے، تو یہ اس طرح کر کے ڈرامے بعد ایک نمبر دا فراڈیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو اسلام کی طرف آتے ہیں، اسلام جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ بھائی جمعے کی نماز کے لیے نہیں آپ نے بھی جانا، میں جس مسجد کا بتاؤں گا آپ نے اس میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل بہت شکریہ، چلیں ٹھیک ہو فراڈیا گیا ایک نمبر کا فراڈیا، ٹھیک ہے۔ اس کا دھیان رکھنا ہے، آپ جتنے لوگ ہیں اس کا دھیان رکھنا ہے، ریحان کر کے اس کی آئی ڈی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، ڈرامے باز ہے، ایک نمبر کا فراڈیا، بالکل فراڈیا، ٹھیک ہے۔ ہاں لیں جی، ماشاءاللہ 6 گھنٹے کے قریب ہونے والی ہے، چلیں کوئی نہیں لے لیتے ہیں، جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں، جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں صرف ان کو لوں گا، مصطفیٰ، محمد مظہر، مسلم، محمد، اور یہ جو تیسری آئی ڈی ہے اس کو میں نہیں لے رہا، کیونکہ اس کو میں نے ایکس مسلم کے چینل پر دیکھا ہے، اس کو نہیں میں لے رہا،
یہ تیسری آئی ڈی جو ہے نا آخری، جس کا میں نام نہیں لوں گا وہ سمجھ جائے خود ہی، کیونکہ میں پبلک میں اب شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. مصطفیٰ آئے گا، محمد مظہر آئے گا، مسلم آئے گا، محمد قادر. جس کا نام نہیں لیا نا جو بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھ جائے. اس کو میں نے ایکس مسلمز کے چینل پر دیکھا ہے، یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. ہمارے پاس وہ نہ آئے جو ادھر جا کے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ. مصطفیٰ السلام بھائی، علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. جی سب کو پہلے مبارک. 2 بلین مسلمانوں کی پاپولیشن ہو گئی آج ماشاءاللہ. اور جی جی اور کچھ میرے کو پوائنٹس رکھوں یا سوال پوچھوں؟ مطلب ابھی ٹائم کا تھوڑا کمی ہے نا، کچھ پوائنٹس بھی رکھیں. کوئی رکھ لیں میرا بھائی. جی میرا اصل میں یہ میں خود مطلب پڑھتا ہوں تو میں آپ کو کچھ پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں. جیسے کہ اسلام ماشاءاللہ قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے، اور مطلب سائنس بھی کہتی ہے کہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپانڈ ہوتے جا رہی ہے. تو اب یونیورس جب ایکسپانڈ ہوتے جا رہی ہے تو اس کو ایکسپانڈ ہونے کے لیے ایٹمس لگیں گے نا. اور اگر ہم سائنس کے حساب سے چلے تو سائنس خود ہی کہتا ہے کہ مطلب پروون تھیوری ہے کہ سائنس کے حساب سے کہ ایٹمس کین نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ ڈیلٹن کی تھیوری کے اکارڈنگ. تو جب یونیورس ایکسپانڈ ہو رہی ہے تو اس کو ایٹمس کون دے رہا ہے؟ مطلب یہ کوشچن ایتھیسٹ لوگ کو جاتا ہے. obviously ہمارا تو جواب اللہ ہی رہے گا. اور پھر اور ایک چیز کی، جب دنیا جب کریٹ ہوئی تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی انرجی لگی رہے گی نا، مطلب کریٹ ہونے کے لیے. اور پھر اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ لا بھائی آف آپ سوال، کنزرویشن. بھائی آپ ہم سے سوال پوچھنے آئے ہیں، یہ ہماری جگہ یہاں ایتھیسٹ کو سوال دینے کے لیے آئے ہیں؟ اسی نہیں پھر نہیں نہیں ہم چلے جائیں، ارے نہیں ارے بھائی ایسی بات نہیں. کیونکہ کوشچن پوائنٹس آنسر رکھنے آیا سیشن تھا. ہم نے اپنے لیے رکھا تھا کہ کوئی نان مسلم ارے ہے، کوئی اسلاموفوبا ہم سے سوال کرے. آپ نے جی ایتھیسٹ سے سوال شروع کر دیے. نہیں وہ پہلے بندے آئے تھے اس کے حساب سے پوچھ رہا تھا. تو اس کو فارغ کرائیں، وہ تو ڈرامے باز تھا، فراڈیا ایک نمبر کا. اچھا جی کوئی بات نہیں. خود ہی بول رہا ہے، اس کا دماغ چیک کرو. ایک طرف بول رہا ہے کہ جی مسلمان جو ہے نا وہ مروڑ کے سائنس نکالتے ہیں، اور آگے جا کے کہتا ہے جی ڈی این اے کی انفارمیشن چاہیے. بیٹا تو اپنا ڈی این اے چیک کرا، میرا ہی نکلے گا، کنفرم میرا نکلے گا، یہ پکی بات ہے. تو چھوڑ دے ڈی این اے کی انفارمیشن. جی بھائی آپ کر لو بات. جی سوال پوچھنا تھا. اچھا یہ دو رہتا ہے نا، ایک آپ کو وہ مدھی تو پتا ہے نا، مدھی جو پری ایجیکولیشن فلوئڈ رہتا ہے. اور یار 6 گھنٹے ہونے والے ہیں، آپ کو اس ٹائم کے اوپر اتنی پیک پہ آ کے یہ سوالات سوجے، میں یہ حیران. ارے نہیں وہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. اصل میں ایک ڈاؤٹ تھا اس لیے. جی بھائی بولیں. جی اصل میں دیکھیے، اگر سمجھ لیجئے ایک مدھی جو رہتا ہے اس میں صرف کپڑا صاف کرنا پڑتا ہے، اور وضو کر لیے بھی تو چل جاتا ہے نا. لیکن جو دوسرا رہتا ہے اس کے لیے پورا غسل کرنا پڑتا ہے. تو اگر سمجھ لیجئے کہ مطلب کبھی کبھار کیسا ہوتا ہے کہ جب نکلنے کے بعد اگر ہم لوگ پھر غسل کرتے ہیں تو غسل کے بعد کبھی ایسا فیل ہو گیا تو واپس سے غسل کرنا پڑے گا یا وضو کافی ہے؟ کیا کہوں میں؟ مطلب کیسا مجھے اس بتا کا دو رولنگ میرے کیا رہے گا؟ دوستوں، میرے دوستوں مجھے بتاؤ میں کدھر جاؤں. ارے یار جو مفتی صاحب سے سوال پوچھنے آتے تھے وہ زیادہ بہتر تھے. اس نے تو اتنا ہی پوچھا تھا کہ بھائی سر کو تیل لگا کے مسا ہو جاتا ہے کہ نہیں. انہوں نے مجھے غسل پہ لگا دیا ہے، میں کدھر جاؤں؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کیا کرا جائے. بھائی میری بات سنیں، کدھر رہتے ہیں آپ پیارے بھائی؟ میں انڈیا سے رہتا ہوں، انڈیا میں ہوں مطلب. مسلمان ہے نا آپ؟ جی آپ کے ارد گرد مسجد ہے کوئی؟ جی ہے، لیکن وہی پھر بات آ جاتی ہے اس پہ. تو کس پہ بات آتی ہے؟ جس پہ آپ کا دل ہے ادھر جا کے پوچھ لیں. جی ہاں میں میرے نام کے ساتھ نہ مفتی ہے، نہ میں نے کوئی پگڑی پہنی ہے، نہ میں کوئی جبہ ہے، نہ کوئی عالم دین نہیں ہوں. اصل میں یہ سب سوالات کرنے اچھے نہیں لگتے وہاں پہ، مطلب جیسے کہ کریں کوئی بات نہیں، وہ بھی مرد ہیں، ان کو بھی مزی آتی ہے، ان کو بھی احتلام ہوتا ہے. ان کا کیا پانی نہیں نکلتا؟ شرم کیوں آتی ہے؟ جن علماء کو شرم آتی ہے ان کو شرم کرنی چاہیے کہ جواب کیوں نہیں دینا اس چیز کا. بھائی ادھر جو فقی علماء ہیں، جوان آپ ہو گئے ہو، جا کے ان سے پوچھو. آپ کو ایک بندے کے سامنے شرم آ رہی ہے اس علامہ صاحب کے پاس جو آپ کے ارد گرد ہے. ادھر 1000 بندے کو آپ کے سامنے آپ کو شرم نہیں آ رہی ہیں. یہاں پہ اس اصل میں ایک بندے آئیڈینٹی وہ رہتی ہے. کیا ہوا؟
आइडेंटिटी नहीं पता रहती ना, इसलिए। भाई सिंपल बात ये है, ये मसला वही बताएगा जो आपके सामने होगा मेरा भाई, जी ठीक जी है? जी, सॉरी सॉरी मैं सॉरी। मुफ्ती नहीं हूँ मुस्तफा भाई, ओके ओके, आप मुझे कितनी देर से सॉरी सुन सॉरी। रहे हो? जी जी जी, सॉरी, माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, माफी की जरूरत नहीं, थोड़ा सीरियस हो जाएं। आप हमें कितने अरसे से सुन रहे हैं, ये हमारी डोमेन नहीं है यार, कि जी पानी निकल गया तो गुस्ल कितना होगा, बाद में थोड़ा और निकल जाए तो क्या होगा भाई। मैं ये नहीं सोचता उसके बाद, छोड़ दें बस, आप मुझे गलत तरीके पे चलाते हैं फिर। अब अपना ख्याल रखें मुस्तफा भाई, टेक केयर। जी जी, सॉरी सॉरी सॉरी। ना नहीं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह। यार को कम यार, हमारा क्यों इम्तिहान लेते हो यार? क्या बिगाड़ा है हमने आपका, मुझे ये बताओ। ये जो इस तरह के हमारे मुसलमान दोस्त हैं, हमने को आपके घर की बेल बजाई है, या आपके को पैसे खा गए हैं, या आपने को सुपर चैट दी थी, क्या हमारा कसूर क्या है? मुन्नू तो ये दसो, 6 घंटे बाद आके हमसे ये पूछा जा रहा है कि पानी निकल जाए तो गुसल करना है कि नहीं करना। अली भाई यार आप क्यों तंग करते हैं इन्हें, ये मुझे आके तंग करते हैं। आमिर भाई, असल में ना हमारे भाई थक चुके हैं, और ये इसलिए ऐसे सवालात कर रहे हैं कि आमिर भाई आज भी आप भी शायद आज 7 घंटों की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सवालात ऐसे शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि आमिर भाई यार का 7 घंटे वाला रिकॉर्ड नहीं बनने देना। पता नहीं यार, मैंने तो कभी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। ये तो 6 घंटे बाद तो पानी निकल जाए तो गुसल हो सकता है कि नहीं हो सकता? कमाल हो गया यार। भाई जितनी ठंड है गुसल का नाम ना लो, पीछे परा परा होके सो जाओ। जो शादीशुदा लोग हैं वो डर रहे हैं जितनी ठंड पड़ रही है, वो नहीं पास हो रहे। आप आके अकेला जवान बंदा, ये 18-20 साल का लड़का होगा, उसको गुसल की पड़ गई है, ठीक है? यार कि मेरी बात सुने भाई, जो आपके मोहल्ले के उलामा है ना इर्द गिर्द, उनसे ये मसले मसाइल पूछें, उनका भी तो कोई हक है ना। मस्जिदों में जाएं, उन उन उलामा की कदर करें, उनसे जाके मसला पूछें। कहते हैं जी वो वही बात आ जाती है ना, वो फिर कौन सी बात आ जाती है जी? शर्म आ जाती है। क्यों शर्म आती है? जवान बंदे हैं। अल्लाह ताला कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मबऊजा, अल्लाह हया नहीं करता कि वो मक्खी की, मच्छर की, इनकी मिसालें दें, क्योंकि इंसान को यही चीजें समझ आती हैं। इसी तरह दीन के अंदर मसला पूछने में, इल्म में कोई हया, कोई लज्जा नहीं है। नॉलेज का सवाल है, नेचुरल चीज है, आप पूछें। ये चीज करे ना भाई। बाकी टाइम हो गया है, अली भाई ने मुझे इशारा दे दिया कि टाइम बहुत हो गया, बस आखिरी कॉलर है, कुछ चल रहे हैं। मोहम्मद मजहर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये जो पीछे भाई बैठा है, मैंने आपकी आईडी देख ली हुई है, नाम चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा मेरा भाई। एक्स मुस्लिम के चैनल पर जिस मुसलमान को देखूंगा मैं आवाज़े हक पे नहीं लूंगा। अगर मैंने देख लिया हुआ और मुझे याद रहा तो उसको मैं आवाज़े हक पर नहीं लूंगा, ये मेरा उसूल है। जो मुसलमान एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर नजर आएगा, भाई हमें कोई नहीं पता, हम शक में हैं। हमें क्या पता फेक है? हम तो इधर से यही देख रहे होते हैं कितने फेक उन्होंने बनाए हुए हैं, मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं। तो भाई सीधी बात है, जो एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम पे मुझे नजर आ गया, आवाज़े हक पर कम से कम कहीं और चला जाए, उसकी मर्जी है, चला जाए, ठीक है? जब तक मुझे नहीं पता चलेगा वो आ जाए, आ जाए, बाकी वो अल्लाह के हवाले है। मगर जब हमने देख लिया किसी मुसलमान को, वो एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम पे बैठा है, आवाज़े हक के दरवाजे उसके लिए बंद है। ये मेरा अपना उसूल है, किसी को पसंद आए ना आए, मैं नहीं लूंगा, सीधी बात है। क्योंकि हमारा फिर सारा मकसद फौत हो जाता है, क्योंकि आपने जाके उधर सुपर चैटें दिलवानी होती हैं, व्यूअरशिप, उधर तमाशे करने होते हैं, तो फिर भाई उधर ही जाके तमाशे करें। हमारे पास तमाशों की जगह कोई नहीं है, हमने अपना तमाशा लगाया हुआ है, हम अपना तमाशा करेंगे, आप फिर अपना करो। जी मोहम्मद मजहर भाई। आमिर भाई, मेरे दो सवाल है मुख्तसर से। पहला सवाल ये जी है भाई। कि आमिर हक इस्लाम का सिपाही किस तरह अपने पीछे एक अफराद की एक जमात को तैयार कर सकता है लिटरेचर के जरिए से, कि किताबों की एक फहरिस्त के जिनका मुताला बितरतीब अगर हुआ जाए तो एक आदमी सबसे पहले खुद इस्लाम पर मजबूती से अ, अक्ली और जज्बाती दोनों एतबार से इस्लाम पर मजबूत जमा रह सकता है, और दूसरे नंबर पे वो दूसरों की रहबरी रहनुमाई कर सकता है। तो वो कौन सी किताबें हैं जिनका मुताला बितरतीब किया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि जज्बाती इस्लाम या इस बार इस्लाम से जज्बाती लगाव या अक्ली लगाव, दोनों में से मुफीद कौन सी चीज है? इसलिए कि मुझे इब्तिदान जज्बाती लगाव ज्यादा इस्लाम से था, फिर मैंने अक्ली जाविये से भी इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, थोड़ा बहुत मुताला जितना भी किया,
لیکن